बस्तवी की आवाज़ से काफ़ी दिनों से मुतासिर है और आज वो मुशायरे की आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत बनते जा रहे हैं। माइक वाले भाई आवाज़ बढ़ाएं। मैंने जिसकी तारीफ की उसका है माशाअल्लाह। बड़ी खुशी की बात है, मालूम हुआ कि भाई अब्दुल कादिर बस्तवी साहब क़िबला की ये दरसगाह बारगाह सरकार से ताहिर मियां शाह साहब क़िबला की सूरत में यही है जहाँ वो अपनी इल्मी तशनगी को अपने मुक़द्दस असातिज़े किराम के सामने ज़ानुए अदब को तय करके बुझाते हैं। मनक़बत शरीफ के खूबसूरत अशार पढ़े। आइए उस शख्सियत की तकरीर सुने। इको ख़त्म कर दीजिएगा, हाँ सपाट आवाज़ रखिए। मुझे मेरी अपनी आवाज़ मिलनी चाहिए, आवाज़ बढ़ा के नहीं। और आवाज़ बढ़ाएं, आवाज़ बढ़ाएं। यही सब चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं तो बाद में अच्छी लगती नहीं है। आवाज़ बढ़ा के रखिएगा, इको ख़त्म। मुझे सिर्फ अपनी आवाज़ मिलती रहे, बकिया इंशाअल्लाह फिर पूरी कायनात को मिलती रहेगी। सुने आप लोग। आइए उस शख्सियत के हुजूर जो अभी अभी किसी और शहर से नहीं नबी के शहर से आ रहा है, जिसकी आंखों ने रोज़े रसूल भी देखा, गुंबदी रसूल भी देखा, मज़ारे रसूल भी देखा, हवाए शहर रसूल भी देखा और चेहरे रसूल भी देखा। तो सुभान अल्लाह तो कह दीजिए भाई। ऐसी शख्सियत। एक साहब ने पूछा कि हुजूर से शबाहत मियां साहब क़िबला को बुलाने में कितना खर्च आता है। मैंने कहा बहुत महंगे खतीब हैं, वो बहुत महंगे खतीब हैं, बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं तब कहीं उनकी आमद होती है। तो बोले इतने पैसे करते क्या है वो? मैंने कहा नबी के शहर की ज़ियारत में खर्च करते हैं। मैंने कहा तुम्हारे पास इतने पैसे हो तो तुम महंगी महंगी गाड़ियां खरीद लो, उसके पास 2-4 लाख जमा होते हैं तो वो नबी के शहर में हाजिरी के लिए चला जाता है, बगदादी मोहल्ला चला जाता है। तो ऐसे शख्स को तो दिरहम और दिनार से तौल देना चाहिए। 10-20 हज़ार रुपए की क्या वक़्त है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिस टूर के ट्रेवल के मालिक के साथ सफर किया था उसका एक मुसाफिर के हज का खर्च तकरीबन 4 लाख रुपए है। एक शख्स को हज के अरकान की अदायगी के लिए उस ट्रेवल मालिक के साथ सफर करने में तकरीबन 4 लाख रुपए देने पड़ते हैं। ये सैयद साहब पर करम है उनके जद्दे करीम का कि गुज़िश्ता साल भी आपने सफर मुबारक किया मदीने शरीफ का हज के मौके पर और अभी अभी मदीने शरीफ से आ रहे हैं। एक मिसरा कहो तो चुपके से पढ़ दूं ताकि सब न सुनने पाए। दोनों आलम गली कूचों में समाये हुए हैं, दोनों आलम गली कूचों में समाये हुए हैं। ऐसे एक शहर को ये देख के आए हुए हैं। दोनों आलम गली कूचों में समाये हुए हैं। ऐसे एक शहर को ये देख के आए हुए हैं। ना यकीन आए तो तुम देख लो तैबा में जहां आसमां और जमीन हाथ मिलाए हुए हैं। ना यकीन आए तो तुम देख लो तैबा में जहां नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। कुछ नहीं है। ना यकीन आए तो तुम देख लो तैबा में जहां आसमां और जमीन हाथ मिलाए हुए हैं, वरना सूरज ये जमीन पर उतर आता कब का, आपके नक्शे कदम बीच में आए हुए हैं। ठहर जाएं। उसे मैंने नबी के शहर में रोते हुए नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि जब भी मेरा सफर हुआ मेरी ये किस्मत नहीं कि मैं उसके साथ जाता। दुआ करो ये शरफ मुझे हासिल हो जाए ताकि जब मेरे आका उसे देखे तो गुलामों को भी देख ले। आमीन कह दें। ये बताएं कि इस महफिल में कितने लोग बगदाद शरीफ जाने का इरादा लेके बैठे हुए हैं। अभी तैयार हैं आप लोग, इरादा बनाए हुए हैं। आज सरकार ताहिर मियां की चौखट पे कौन सी दुआ मांगेंगे? यही दुआ मांग के जाएंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए कितने लोग बगदाद शरीफ जाने की दुआ मांगेंगे? हाथ उठा के बताएं। माँ बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। सरकार गौसुल आजम से किसी ने पूछा कि हुजूर
ان بچیوں کا کریکٹر، ان کا کردار سلامت رہے، اس کے لیے انہیں کون سا عمل کرنا چاہیے؟ غوث اعظم نے فرمایا کہ بچیوں سے کہہ دو کہ روزانہ میرے جد کریم سرکار امام حسن اور حسین کی ماں مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزانہ 111 مرتبہ نام وظیفے کے طور پر لیا کر۔ کہا اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے ہیں جو لڑکی یا جو گھر کی عورتیں میری ماں فاطمہ کا نام روزانہ وظیفے کے طور پر لے گی، اللہ اسے کردار فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں، یہ وعدہ کریں کہ اپنی بہنوں کو یہ بات بتائیں گے۔ اب یہ جو شاپنگ کر رہے ہیں لوگ اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے، ان سے گزارش ہے وہ کان لگا کر کے اس تبرک کو قبول کر لیں۔ ماں بہنیں جو آئی ہیں وہ اسے یاد کر لیں کہ 39ویں سرکار طاہر میاں شاہ صاحب قبلہ قادری کے عرس میں جو تبرک مجھ کو ملا ہے وہ یہی ہے کہ روزانہ مجھے 111 مرتبہ یا فاطمہ کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس بزرگ نے فرمایا شیخ عبد القادر یہ تو لڑکیوں کا عمل ہو گیا، لڑکے کیا پڑھیں؟ تو غوث اعظم فرماتے ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں۔ کیا کہنا؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیں لبیک یا غوث اعظم، ذرا زور سے بولیں، زور سے بولیں لبیک یا غوث اعظم۔ یہ قادری دربار ہے، یہاں میں نے دیکھا کہ امیروں کو دیکھا، غریبوں کو دیکھا، ہندوؤں کو دیکھا اور کرسچن عیسائیوں کو۔ لوگ کہتے ہیں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، ہر قسم کے مریضوں کا بھی ہوتا ہے علاج یہاں اور ڈاکٹروں کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں جو آیا اس کے من کی مراد پوری ہو گئی۔ کیوں؟ ایک سوال، اس لیے کہ یہ لاڈلے ہیں غوث اعظم کے۔ یا تو بولیں آپ لوگ بغداد شریف جانا چاہتے ہیں کہ نہ بول کر کے کشمیر جانا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کچھ آپ حضرات کو ہوں ہاں کرنے کی عادت ہے کہ نہیں؟ ان کے دربار میں جو آیا اسے من کی مرادیں ملی۔ آئیے کیوں ایک سوال کرتے ہیں، اس لیے کہ جس عظیم شیخ عبد القادر کے یہ لاڈلے ہیں، یہ خصوصیت ان کے دربار کی تھی۔ آئیے تاریخ کا چپٹر آن کر کے اپنا سر خم کرتے ہیں غوث اعظم کے اس عظیم الشان لاڈلے کی تقریر سننے کے لیے، بس فضا ہموار کرتے ہیں۔ دربار غوث اعظم کا ہے، کس کا ہے؟ زور سے بولے، زور سے بولے بھائی، سرکار غوث اعظم کا دربار ہے، غوث اعظم کا۔ زمین کہاں کی ہے؟ بغداد شریف کی۔ کہاں کی؟ سب لوگ بولے، بغداد شریف کی زمین ہے۔ محلہ کون سا ہے؟ باب الشیخ۔ باب الشیخ محلے کا نام ہے۔ بزرگ کون ہے؟ خود غوث اعظم۔ ایک شخص غوث اعظم کے پاس آیا، اس نے کہا شیخ عبد القادر میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ بہت غور سے ایک بات کو سنیں، میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں۔ کل ہی میں نے بغداد شریف کے بہت عظیم شیخ کو روانہ کیا ہے ایئرپورٹ پہ، ایک ہفتے کے لیے الہ آباد، لکھنؤ اور میرے گھر پہ بھی ایک شب قیام تھا الحمدللہ رب العالمین۔ کل میں نے روانہ کیا، حیدرآباد تشریف لے گئے اور بغداد شریف کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، دعا کرو اچھے ہو جائیں انشاءاللہ۔ تو ان کی موجودگی میں ایک بات میں نے کی تو بڑے خوش ہوئے۔ وہ سنے وہ بات، یہ شاید کبھی آپ نے اسے نہ سنا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے تو بتایا ہی نہیں ہے۔ سنے آپ، شیخ عبد القادر کے سامنے وہ شخص آیا، حضور مجھے مرید کر لیجئے۔ فرمایا غوث اعظم نے اپنا ہاتھ بڑھا، اس نے کہا ہاتھ تو بڑھاؤں گا لیکن میری پہلے 2 شرطیں قبول کر لیں۔ کتنی؟ سب لوگ بولیں اونچی آواز میں، میری 2 شرطیں قبول کر لیں۔ غوث پاک فرماتے بول تیری 2 شرطیں کیا ہے؟ بول تیری 2 شرطیں کیا ہے؟ اس نے کہا میری پہلی شرط یہ ہے کہ میں چوری کرتا ہوں، بند نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے؟ جو لوگ چوری کرتے ہیں وہ خوش ہو گئے ہوں گے۔ اس نے کہا میں چوری کرتا ہوں، بند نہیں کروں گا، چوری کا سلسلہ جاری رہے گا۔ فرماتے غوث اعظم استغفر اللہ، یہ کوئی شرط ہے؟ اچھا بول دوسری؟ کہا نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز بھی نہیں پڑھوں گا۔ فرماتے غوث اعظم شریعت کے خلاف عمل کرتے ہو اور شیخ عبد القادر کا غلام بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا حضور بڑے بڑے چوروں کو، ڈاکوؤں کو آپ ہی نے سنوارا ہے، بڑے بڑوں کی بگڑی یہی بنی ہے۔
بڑے بڑوں کی بگڑی یہی بنی ہے، مجھے بھی قبول کریں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم نہیں، تجھے یہ 2 شرطیں اپنی چھوڑنی پڑے گی۔ کہا نہیں، دربار شیخ عبد القادر کا ہے، واسطہ آپ کی ماں فاطمہ کا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا، تیری یہ 2 شرطیں میں تجھے مرید کر لوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے۔ اس نے کہا آپ میری 2 مان لیں، میں آپ کی 1000 شرطیں مان لوں گا۔ اسے کیا معلوم تھا وہ کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہا آپ میری یہ 2 شرطیں مان لیں، میں آپ کی 1000 شرطیں مان لوں گا۔ فرماتے غوث اعظم نہیں 1000 نہیں، میری صرف ایک شرط ہے۔ کہا حضور جلدی بولے، میں قبول کرنے کے لیے الفاظ کو آپ کے قدم کے نیچے رکھنا چاہتا ہوں۔ غوث اعظم فرماتے میری ایک ہی شرط ہے، وہ یہ ہے، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ مسکرائیں گے اس ایک شرط کی گہرائی کو سن کر کے۔ فرماتے غوث اعظم میری ایک شرط وہ یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ جب اذان کا وقت ہو جائے تو اذان دے دیا کرنا۔ اس نے کہا حضور شرط قبول ہے، ہاتھ بڑھایا۔ غوث اعظم نے مرید کر لیا، گھر واپس چلا گیا۔ 3 دن تک 5 وقت اذان کا وقت ہوتا تو گھر میں چپکے سے اذان دیتا۔ چوتھے دن بیوی نے کہا دماغ خراب ہے، اذان پہ اذان دیے جا رہے ہو، لے دے کے اذان، لے دے کے اذان، نماز کب پڑھو گے؟ بڑا شوق ہے اذان دینے کا تو محلے کی مسجد میں چلے جاؤ۔ تب سمجھ میں آیا کہ تم نماز ہی پڑھنا چاہتے ہو، لے دے کے اذان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، شیخ عبد القادر سے کمپرومائز ہوا ہے۔ کہا یہ بتاؤ، یہ تو بات کی بات ہے، یہ چوری کب کرو گے؟ کھانے ختم ہو گئے گھر کے، گھر میں کھانے میرے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کھانے لاؤ کہیں سے چوریاں کرو۔ اس نے کہا وہی تو تاڑ رہا ہوں کہ کون سا وقت نکالوں چوری کرنے کے لیے جب اذان نہ دینی پڑے، ورنہ معلوم ہے کہ مین وقت پہ اذانوں کا وقت دقت ہو جائے۔ تب اس نے بڑی محنت کر کے دماغ کو لگایا، رات کے 11 بجے کا ایک وقت نکالا، 11 بجے جاؤں گا، 3 بجے سے پہلے چوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اپنے گھر سے نکلا، بغداد شریف میں ایک امیر آدمی کے دیوار کو پھلانگ کر کے گھر کے اندر چلا گیا۔ بڑا گھر تھا، بڑا کشادہ تھا، بڑی پراپرٹی، درہم و دینار، سونے چاندی کے سکے تھے۔ اس کمرے تک پہنچا، اس نے دروازے کو کھولا، چراغ جلایا تو اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اتنے زر و جواہر تھے، پاگل ہو گیا۔ اس نے جلدی جلدی بوریے میں سب پیسوں کو رکھنا شروع کر دیا، سکوں کو۔ اتنی دیر ہو گئی لیکن مصروف تھا، بوریے کا گٹھر اٹھایا، اس نے کاندھے پہ رکھا۔ جیسے اس کمرے سے نکل کے دالان میں آیا، اسے یاد آیا یار اذان کا وقت ہونے والا، اسے یاد آیا کہ اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے اور میں نے عبد القادر سے وعدہ کیا۔ وہی اس نے بوریاں رکھی، اسی کے دربار میں اذان دینی شروع کر دی۔ اذان کی آواز سن کے پورا گھر جاگ گیا۔ جب اذان مکمل ہوئی تو کیا دیکھا کہ سنتری منتری پورا گھر جاگ گیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اس کی پریشانی عجیب و غریب تھی۔ غوث اعظم اپنی خانقاہ میں، اپنے محلہ باب الشیخ میں، جامعہ قادریہ میں اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ہنس رہے تھے، کہہ رہے تھے پھنس گیا، اس کی 2 مان کے میں نہ پھنسا، میری 1 مان کے پھنس گیا، میری 1 مان کے پھنس گیا، میری 1 مان کے پھنس گیا۔ لوگوں نے کہا حضور کون پھنس گیا؟ بولی وہی چور پھنس گیا، 1-2 شرط مجھ سے منوا کے میں نہ پھنسا، 1 میری مان کے پھنس گیا۔ اذان کے بعد پریشان تھا، اس نے دائیں بائیں دیکھا تو پورا گھر جاگ گیا تھا، پریشان تھا کیا کریں۔ اس نے سوچا کہ یہ لوگ تب تک وضو کریں گے تو مرتا کیا نہ کرتا، 2 رکعت میں پڑھ ہی لیتا ہوں۔ 2 رکعت کی اس نے نیت کر لی۔ جیسے اس نے سلام پھیرا تو کیا دیکھا کہ پیچھے 2 صف لگی ہوئی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ حضور اجازت دے تو تکبیر کہوں؟ کہا دماغ مت خراب کیجیے، چور کو حضور کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور یہ آپ کی انکساری ہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں کسی شیخ کے چہرے کا عکس موجود ہے، آپ کے چہرے کی پیشانیاں بتا رہی ہیں ولایت کی لکیروں نے قبضہ کر رکھا ہے، آپ کے ہونٹ کی خشکی بتا رہی ہے یہ دنیا میں برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، کیسی باتیں کرتے ہیں حضور، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کہا چپ، میں پھنسا ہوں بھائی، کیا بتاؤں؟ کہا حضور وقت نہیں ہے،
सूरज निकल आएगा, तकबीर कहूं? उसने कहा हाँ कहो भाई। चिल्ला के कहा तकबीर कहो। जब तकबीर कही गई तो वो चोर जो बन के गए थे उन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद सलाम फेरा तो पूरे मुक्तदी उनका हाथ पांव चूमने लगे। कहानी खत्म। हाथ पांव चूमने लगे तो वो सबको लेके गए दिरहमो दीनार, सोने चांदी के बोरिए की तरफ। कहा घर के मालिकों देख लो ये सामान आपके खजाने का है, मैं ओरिजिनल चोर हूं, मैं ये चोरी करने आया था, लेकिन तुम लोगों ने मेरे पीछे नमाजें पढ़ी हैं, फिर भी घर के लोगों ने कहा ये आपकी इंकिसारी है, आपका चेहरा बता रहा है कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, आपकी आंखें बता रही हैं आप अल्लाह के दोस्त हैं, आप मुझे ये बता के बहला रहे हैं चोर क्या किसी के घर में अजान देता है? चोर क्या किसी के घर में खुदा के एक होने का ऐलान करता है? लोग ये कह के खुश होते आपके कदम मेरे घर आ गए, कदम का खुसाला पूरे घर की दीवारों पे छिड़कना चाहता हूँ, आप मेरे घर के लिए दुआ कर दें। इतना सुनना था, उसने अपने दोनों हाथ को जोड़ा, गौसे आजम के मोहल्ले की तरफ देखा बाबू शेख और हाथ जोड़ के कहा मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया, मान गया शेख अब्दुल कादिर, मान गया। एक वक्त अजान दे करके नमाज पढ़ी है, तब एक घर के लोगों ने मेरा हाथ पांव चूमा है, अगर पांचों वक्त नमाज पढ़ना शुरू कर दूंगा तो पूरा शहर मेरा एहतराम करना शुरू कर देगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उस जात का फैज लेकर के, उस जात के लाडले के दरबार में उसी जात के खानदान का हीरा चमकने जा रहा है। आइए कितने लोग इस अजीम शान गौसे आजम के लाडले का इस्तकबाल करने को तैयार हैं। अगर वो अपनी आवाज को इज्तिमाई आवाज बना करके दरमियान में किसी एक को खड़ा कर दें तो मैं बरेली शरीफ, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, संभल के इलाके की वो तारीखी शख्सियत जरा हाथों को उठा के जवाब दे। और मैं गुजारिश करूंगा ऐसी तारीखी महफिल का हिस्सा बनने वालों, आइए सरकार गौसे आजम की बारगाह के मकबूल ज़ाहिर की तकरीर सुने ना सुने, उसका चेहरा ही देख लें मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ी बात है। अदब और एहतराम के साथ बैठ जाए, देखें कि कौन वो शख्स है जो बार बार बगदाद जाता है, बार बार करबला जाता है।